تاریخ انسانیت نے ہزاروں جنگجو دیکھے، لاکھوں بہادر دیکھے اور بڑے بڑے فاتحین دیکھے جنہوں نے دنیا کے نقشے بدل دیے۔ اسکندر اعظم ہو یا چنگیز خان، ان کی تلواریں خون تو بہا سکتی تھیں مگر دلوں کو فتح نہ کر سکیں۔ لیکن عرب کے تپتے ہوئے ریگستان سے ایک ایسی عظیم ہستی ابھری جس کی بہادری کو صرف زمین والوں نے نہیں بلکہ آسمان والوں نے بھی تسلیم کیا۔ وہ ایک ایسا شیر تھا جس کی تلوار ذوالفقار جب نیام سے نکلتی تو باطل کے بڑے بڑے سرداروں کے دل دہل جاتے۔ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کے قدموں میں دنیا کی دولت تھی مگر اس نے سادگی کو اختیار کیا، جو کہ روٹی کو ترجیح دی۔ آج ہم تاریخ کے اس روشن ورق کو کھولتے ہیں جس پر ایک ہی نام جگمگا رہا ہے، شیر خدا فاتح خیبر حیدر کرار حضرت علی ابن ابی طالب۔ مکہ کی وہ وادی جہاں ہر طرف بتوں کی پوجا ہوتی تھی، وہیں 13 رجب کو ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے کبھی کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا۔ اسی لیے تاریخ انہیں کرم اللہ وجہ الکریم کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ آپ کی پرورش کسی عام گھر میں نہیں ہوئی بلکہ آپ نے براہ راست تربیت حاصل کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں۔ ذرا سوچیں، جس کا استاد خود رسول خدا ہو اس کا کردار کیسا ہوگا؟ بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام بچوں جیسے نہ تھے۔ جب دوسرے بچے کھیل میں مشغول ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم، حکمت اور دانائی سیکھ رہے ہوتے۔ پھر وہ رات آئی جو تاریخ کی سب سے عظیم راتوں میں سے ایک ہے، ہجرت مدینہ کی رات۔ مکہ کے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ ہر طرف ننگی تلواریں تھیں، موت دروازے پر کھڑی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی۔ اب سوال یہ تھا، کون ہے جو اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو؟ اس وقت صرف ایک نام سامنے آیا، علی ابن ابی طالب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے اور ایسی پرسکون نیند سوئے جیسے کسی خطرے میں نہیں بلکہ ماں کی گود میں ہوں۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو سکھایا کہ بہادری جسم کی طاقت نہیں ہے، ایمان کی مضبوطی کا نام ہے۔ سن 5 ہجری غزوہ خندق کا میدان۔ ایک خوفناک پہلوان عمرو بن عبدود میدان میں آیا اور للکارنے لگا، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ لیکن پورا مجمع خاموش تھا۔ لیکن ایک نوجوان بار بار کھڑا ہوا اور وہ تھے علی ابن ابی طالب۔ جب میدان سجا، تلواریں ٹکرائیں اور پھر ایک نعرہ گونجا، اللہ اکبر۔ چند لمحوں بعد عمرو زمین پر تھا اور علی ابن ابی طالب سرخرو ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج علی کی ایک ضرب پوری امت کی عبادت سے افضل ہے۔ سن 7 ہجری غزوہ خیبر۔ خیبر کا قلعہ ناقابل تسخیر لگ رہا تھا۔ مسلمان کئی دن سے کوشش کر رہے تھے مگر کامیابی نہ مل رہی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگلے دن جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا اور شفا عطا ہوئی۔ پھر علی ابن ابی طالب میدان میں اترے اور مرہب جیسے طاقتور دشمن کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ اور پھر وہ منظر جسے تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈھال گر گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ خیبر کا بھاری دروازہ اکھاڑ لیا اور اسے بطور ڈھال استعمال کیا۔ یہ صرف طاقت نہیں تھی، یہ ایمان کی قوت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تلوار نہیں تھے بلکہ علم کا سمندر بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول بھی ہے، حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے
مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آدھی دنیا آپ کے زیر نگیں تھی، مگر لباس سادہ، زندگی سادہ اور دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص ذاتی بات کے لیے آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ جلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پہلے میں بیت المال کے کام میں تھا، اب یہ ذاتی بات ہے، میں قوم کا مال اپنی ذات پر خرچ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ عشق بھی تھے، عدل بھی، علم بھی اور تقویٰ بھی۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا، بہادری ظلم کرنے میں نہیں، مظلوم کا ساتھ دینے میں ہے۔ طاقت کمزور کا دبانے میں نہیں، اسے اٹھانے میں ہے، چاہے خیبر کا میدان ہو یا کوفہ کی مسجد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمیشہ حق اور سچ کی علامت رہے گا۔ سلام ہو شیر خدا پر، سلام ہو اس عظیم شخصیت پر جس نے ہمیں جینا سکھایا۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کس پہلو سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام